سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 46 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبینہما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال، اور اعراف پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے یعرفون کلا بسیماہم، جو دونوں کو ان کی علامات سے پہچانیں گے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے اور وہ اس کی امید رکھتے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیری جائیں گی ان کی آنکھیں تلقاء اصحاب النار، جہنم والوں کی طرف، قالوا، تو وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ مت بنانا۔ گزشتہ آیات میں اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ ہوا۔ ان آیات مبارکہ میں یہ بتلایا گیا کہ جنت اور جہنم کے درمیان بھی ایک جگہ ہے، اور اس جگہ کو اعراف کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جگہ کیسی ہے اور یہاں رہیں گے کون، اس کے متعلق آج گفتگو کرنی ہے۔ قرآن کریم نے یہ بتلایا کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، ایک پردہ ہوگا، ایک حائل چیز ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ سورۃ الحدید میں اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، وہ قیامت کے دن ایسا دن ہوگا کہ جب منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی اپنی روشنی میں آگے ساتھ لے چلو۔ علماء نے لکھا ہے کہ پل صراط کا جو منظر ہوگا، یہاں پر لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک حصہ تو وہ ہوگا جس کو پل صراط پہ جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، پکے کافر، پکے مشرک، وہ تو سیدھے ڈائریکٹ جہنم کے دروازوں سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا حصہ وہ ہوگا جو پل صراط پہ جائیں گے، اس میں پھر لوگ دو طرح کے ہوں گے۔ ایک مومن ہوں گے، خالص مومن،
ایک منافق ہوں گے۔ مومن جو ہوں گے یہ اپنے ایمان کے نور کی روشنی میں اس پل صراط سے پار چلتے چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس میں پھر اپنے ایمان اور اخلاص کی بنیاد پر سپیڈ ہر ایک کی الگ ہوگی، کوئی بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے، روایات میں آتا ہے کوئی گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے، کوئی ایک عام پیدل انسان کی رفتار سے گزریں گے، اور کوئی حبون گھسٹ گھسٹ کر بھی اس پل کو پار کر جائیں گے۔ لیکن یہ جو منافق ہوں گے یہ پل صراط پہ روشنی سے محروم کر دیے جائیں گے اور پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ پھر ایمان والوں کو آواز دیں گے کہ بھائی ذرا انتظار کرو، تھوڑا ہمیں بھی ساتھ لے لو، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، اپنی روشنی میں ہمیں بھی اپنے ساتھ ساتھ لے جاؤ۔ تو ایمان والے ان کو جواب میں کہیں گے کہ یہ روشنی یہاں نہیں ملے گی، یہ روشنی پیچھے ملے گی، اپنے پیچھے جاؤ، وہاں سے روشنی لے کے آؤ۔ پیچھے سے مراد ان کی یہ ہوگی کہ یہ روشنی تو دنیا سے ہی لے کے آنی تھی، یہاں نہیں ملنی ہے، یہ وہاں سے لے کے آنی تھی روشنی، ایمان، خالص ایمان کے ساتھ، خالص اعمال کے ساتھ۔ لیکن منافق سمجھیں گے کہ کہیں پیچھے روشنی مل رہی ہے، وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، اللہ پاک فرماتے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِالسُّورٍ، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اور وہ دیوار ایسی ہوگی کہ لہو باب، اس کے دروازے بھی ہوں گے، اس کے اندر دروازے بھی ہوں گے، اور باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی اور اس کے باہر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تو بظاہر یہ بینہما حجاب جو ہے، حجاب سے مراد یہی دیوار ہے، یہی آڑ ہے جو ایمان والوں اور منافقوں کافروں کے درمیان گویا جنت اور جہنم کے درمیان حائل کر دی جائے گی۔ اس کے اندر والی سائڈ پہ جنت ہے جس میں رحمت ہی رحمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کے باہر والی سائڈ پہ جہنم ہوگی جس میں عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اب یہ جو دیوار ہے یہ بہت اونچی بلند ہوگی، اس کے بلند حصے کا نام ہی اعراف ہے۔ کسی چیز کے بلند حصے کو اعراف کہا جاتا ہے، اعراف کا معنی ہے نمایاں، جو دور سے نظر آئے، دور سے پہچانا جائے، اس لیے اس دیوار کو اعراف کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ جو دیوار ہے، یہ جو پردہ ہے، وہ دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان حائل کر دی جائے گی۔ کب تک رہے گی یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب اس دیوار کے اوپر جیسے پہلے زمانوں میں شہروں کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں بنائی جاتی تھی، قلعوں کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی لمبی چوڑی دیواریں ہوتی تھیں، اور ان کے بیچ میں بھی کافی فاصلہ ہوتا تھا، یعنی کافی چوڑی ہوتی تھی۔ اب بھی شاہی قلعہ میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت بڑی اور چوڑی دیواریں ہیں۔ تو یہ شہر پناہ، یہ جو فصیل ہے، ایسی فصیل جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی جس کو اعراف کا نام دیا گیا۔ اس اعراف پر بھی کچھ لوگ ہوں گے، اللہ پاک فرماتے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جو دونوں کو ان کی علامات سے پہچانیں گے، جنت والوں کو بھی ان کے چمکتے چہرے، ان کے چہروں کی رونق، ان کے چہروں پہ خوشیاں مسرتیں دیکھ کر پتہ چلے گا یہ جنت والے ہیں، اور دوسری طرف سڑے ہوئے، کالے، بجھے ہوئے، پریشان، تکلیف زدہ چہرے دیکھ کر پتہ چلے گا کہ یہ جہنم والے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوں گے جو اعراف پر ہیں، یہ کون لوگ ہوں گے؟
اس کے بارے میں روایات بہت مختلف ہیں، لیکن سب کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی۔ اب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اپنی نیکیوں کی وجہ سے جہنم سے بچ جائیں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکیں گے، تو ان کو اعراف پہ روک دیا جائے گا۔ ہمارے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی کی برابر ہو جائیں گی اور پھر وہ ایک نیکی کے لیے وہ جائے گا۔ یہ بھی روایات میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہے یا نہیں، لیکن یہ جو بات ہے کہ نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی تو ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، غالباً حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اعراف پر کون لوگ ہوں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ اعراف پر وہ لوگ ہوں گے، وہ شہداء ہوں گے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور شہید ہوئے، لیکن جہاد کے لیے جاتے ہوئے وہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے گئے، ماں باپ کو ستا کر گئے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ شہید ہونے کی وجہ سے ان کو جہنم سے ہٹا دیا جائے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو جنت سے روک دیا جائے گا۔ اب یہ درمیان میں رہیں گے، اعراف کے اندر رہیں گے، کب تک رہیں گے اللہ جانتا ہے، لیکن بالآخر یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ایک مثال ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک طرف نیکیاں بہت کی ہیں، دوسری طرف گناہ بھی ان سے ہو گئے، اب دونوں برابر ہیں، تو اس لیے ان کو اس جگہ پر اعراف کے اندر کچھ دیر رکھا جائے گا۔ وہاں جو رکھا جائے گا تو ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جب ان کی نظر پڑے گی اہل جنت پر، جنتیوں کو دیکھیں گے، ان کی بہاریں دیکھیں گے، ان کی رونقیں دیکھیں گے، ان کی وہاں پہ موجیں دیکھیں گے، تو ان کو پکار کر کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو گئی، تم تو بڑے اچھے لوگ۔ جنت کے اندر علماء نے لکھا ہے یہ سلام کا لفظ اسی طرح ہوگا سلام علیکم۔ یہاں دنیا میں ہمیں حکم ہے کہ ہم کسی کو سلام کریں تو کس طرح کریں؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ اس لفظ کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ السلام علیکم السلام علیکم کرتے رہتے ہیں، اس سے بعض دفعہ معنی بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ السلام کس کا نام ہے؟ اللہ رب العالمین کا نام ہے، تو محبت سے اللہ کا نام لینا چاہیے، السلام علیکم۔ میرے عزیز دوستو، دنیا میں السلام علیکم ہے، مرنے کے بعد سلام علیکم ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر، تم نے صبر کیا۔ جنت میں جائیں گے، وہاں بھی فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، وہاں بھی سلام علیکم۔ اللہ پاک بھی فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، وہاں بھی سلام ہی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے دنیا میں ضابطہ السلام علیکم اور مرنے کے بعد سلام علیکم۔ یہاں ان کو اعراف والے کہیں گے بھائی تم پر سلامتی ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں لم يدخلوها، یہ اعراف والے ابھی جنت میں داخل ہوئے نہیں، وہم یطمعون، لیکن یہ داخلے کی امید رکھتے ہیں، ان کو طمع ہوگی، ان کو لالچ ہوگی، ان کو امید اور توقع ہوگی کہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ تو ایک طرف اعراف پہ کھڑے ہو کر یہ جنت کے مناظر دیکھیں گے، وہاں جانے کی طمع کریں گے، دوسری طرف ان کی نظر پڑے گی جہنم کی طرف، تو اللہ پاک فرماتے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی جہنم والوں کی طرف، تو تب کیا کہیں گے
قالوا کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ مت رکھنا، اے اللہ ہمیں اس جہنم کی طرف مت بھیجنا۔ بہرحال یہ لوگ اعراف والے بالآخر جائیں گے تو جنت میں ہی، لیکن یہ اپنی اس عملی کوتاہی کی وجہ سے جنت سے کچھ دیر کی محرومی اور درمیان میں لٹکے رہنا اور انتظار میں رہنا، یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی گویا کہ سزا ہی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اعراف والے لوگ یہ بالآخر جنت میں جائیں گے، لیکن یہ درمیانی عرصہ کتنا ہوگا اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا